آج کل چونکہ ہماری قوم میں ایک نعرہ یہ بھی لگنے لگا کہ فلاں چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو بزرگوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں۔ اچھا، اس میں کئی جگہ پہ بات صحیح بھی ہوتی، وہ بزرگوں کے رسم و رواج ہوتے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بزرگوں کے رسم و رواج غلط ہیں، بلکہ جتنا میں غور کرتا ہوں ہمارے بزرگوں کے قائم کیے ہوئے 90% رسم و رواج بہت اچھے، وہی مختلف اسلامی احکامات کو ایک سسٹم میں لائے۔ اب جیسے دنیا کی بعض مساجد میں یہ دستور ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد جتنے نمازی ہیں سب وہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ چیز آپ کو حتیٰ معصومین کے حرم میں بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے یہاں کا انڈیا اور پاکستان کے یا ایسٹ افریقہ کے کچھ علاقوں کا رواج ہے، لیکن ایک اچھا رواج ہے۔ مصافحے کے ثواب کو ایک سسٹم میں ڈھالا گیا۔ تو اول تو یہ جملہ کہ فلاں چیز تو بھئی وہ بزرگوں کا رسم و رواج ہے، یہ جملہ جو ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ اچھا جملہ نہیں، بہت سارے رسم و رواج بہت ٹھیک بھی۔ اب جیسے ابھی امام مظلوم کا 40 ہوا، تو اب ہمارے یہاں جو سسٹم ہے کسی مرنے والے کو یاد کرنے کا، اس میں مرنے کے بعد سوئم ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے بعض روایتوں میں کہ 3 دن مرنے والے کے لیے قبر میں جو ہیں، پھر 10واں ہوتا ہے، پھر 20واں ہوتا ہے، پھر 30واں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں شاید روایت میں کہیں پر بھی نہ ہو، لیکن ایک ایصال ثواب ہے، اور اس کو ایک سسٹم میں لانے کے لیے کہ مرنے والے کو یاد تو کرنا ہے، ثواب تو پہنچانا ہے۔ اسلام کہتا ہے جب چاہے اس کو یاد کرو اور ثواب پہنچاؤ۔ شروع کے دنوں میں زیادہ اس کی یاد ہوگی تو زیادہ ثواب پہنچاؤ، لیکن ایک سسٹم بن گیا کہ 10ویں دن، 20ویں دن، 30ویں دن یاد کیا۔ تو چاہے ہم اس کو بزرگوں کا رواج کہیں، لیکن چیز بنیادی طور پہ اسلام کی ہے، اس کو ایک سسٹم کے اندر لے کر آ گئے۔ لیکن بعض رواج ایسے ہوتے ہیں بزرگوں کے جو دور دور تک جس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ جس علاقے میں آدمی رہتا ہے کچھ وہاں کے کلچر کا اثر ہوتا ہے، اور کچھ پرانی خاندانی باتیں ہوتی ہیں کہ بس اسی کے اوپر جم جاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں۔ اب یہ بہت مختلف موضوع ہونے جا رہا ہے، گرچہ سیرت رسول سے یہ موضوع الگ نہیں۔ پیغمبر کو جو ٹف ٹائم مکے میں تبلیغ دین کے شروع میں تھا وہ یہی تھا۔ جملہ یہ ہوتا تھا کہ الفینا ابانا، ہم نے تو اپنے بزرگوں کو اس طریقے پہ پایا، اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک دوسرا طریقہ بتا رہے۔ تو یہ سیرت رسول سے یہ بات مختلف نہیں ہے کہ رسم و رواج جب جڑ پکڑ جاتے ہیں تو پھر آدمی صحیح اور غلط کا خیال نہیں کرتا۔ اور چونکہ جو ٹف ٹائم پیغمبر کو تبلیغ کے شروع کے مرحلے میں دیکھنا پڑا، کل کی مجلس میں نے پیغمبر کی زندگی کے آخری واقعات کو بیان کیا تھا نا، جب پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ تو جو پیغمبر 23 سال کی محنت کے بعد ایک نتیجہ دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں سے، لیکن شروع کا ٹائم کتنا ٹف ٹائم تھا۔ ایسا ہی ماحول زمانے کے امام کو بھی ملے گا اپنے ظہور کے بعد۔ میں نے کہا نا کہ پہلے سے میرے ذہن میں تھا کہ کچھ چیزیں میں امام زمانہ کے حوالے سے عرض کروں گا، لیکن پورا عشرہ آپ نے سن لیا، تو اب مجھے فی الحال مناسب محسوس نہیں ہو رہا، لیکن کم از کم یہ بات ہے کہ زمانے کے امام آئیں گے تو ان کو بھی اس قسم کا ٹف ٹائم ملے گا۔ یہ جو غلط باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہوں گی، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا یہ ایک بڑا مسئلہ بنے گا۔ بس اتنا ہی ایک جملہ مجھے امام زمانہ کے حوالے سے عرض کرنا۔ یہاں پہ میں صرف ایک جملہ بڑھا دیتا ہوں جب کبھی اس عنوان پہ بات ہوتی ہے، کہ ہاں ایک تھوڑے سے فرق کے ساتھ، اور شاید یہ بہت بڑا فرق ہے، کہ پیغمبر کو اپنی تبلیغ کے شروع میں یہ جو ایک ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑا کہ جو رواج معاشرے میں آ چکے تھے، سماج میں آ چکے تھے، جس طرح سے لوگ زندگی گزار رہے تھے، بزرگوں کو دیکھا تھا، وہ طریقے بدلنا ان کو بہت مشکل لگ رہا تھا، بلکہ ان کی عقل میں نہیں آ رہا تھا، چاہے وہ اتنا ہی بےہودہ طریقہ کیوں نہ ہو کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے پورے کپڑے اتار کے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں
قریش کی جانب سے لباس مل جائے، قریش ہیں کعبے کے متولی، وہ جس کو لباس دے، بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن ایک عام طواف کرنے والا جب مکے میں آتا ہے تو اس کو اپنے جسم سے سارے کپڑے اتار کے طواف کرنا ہوتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ایک ہی خاندان کے افراد۔ لیکن ایسے خلاف عقل و بیہودہ رواج پر بھی قریش مکہ کا یہ اصرار ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس طرح دیکھا تو ہم اس کو تو نہیں بدلیں گے۔ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل بھی ہے، یہ تو قرآن کے حوالے سے بات آئی۔ اور جیسے مثلا ایک زمانے تک ہمارے یہاں رواج تھا، اب تو خیر یہ بات ختم ہو گئی، کہ پردے دار اور بچیاں بھی شادی ہوتی تھی، اس کے بعد ایک رسم ہوتی تھی منہ دکھائی کی۔ اب تو خیر کیا منہ دکھائی کی رسم ہوگی، منہ تو اس کا دیکھا جائے جس کا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا، جس کے منہ کو ساری دنیا دیکھ رہی۔ لیکن مثلا ایک رسم ہوتی تھی، اور اس وقت کا جو ایک حجاب کا ماحول تھا اس کے اعتبار سے یہ خاصی بہودہ چیز نظر آتی تھی۔ لیکن نہیں، یہ رسم ہونا ضروری ہے ورنہ خاندان کے بڑے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر کبھی کسی دیندار نوجوان نے کہہ دیا کہ ہاں خاندان کے بزرگ بے شک آئیں، لیکن خالو کو میں اجازت نہیں دے رہا ہوں کیونکہ وہ نامحرم ہے، پھوپھا کو اجازت نہیں دے رہا ہوں کیونکہ وہ نامحرم ہے، تو اب خاندان میں جھگڑے شروع ہو کہ واہ یہ کون نیا بچہ پیدا ہو گیا، آج تک ہمارے ہاں یہ رسم رہی ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے نمازی پرہیزگار لوگ گزرے، وہ تو کوئی نہ بولے، یہ تم بولنے والے کہاں سے آ گئے؟ یہ رسم و رواج کی طاقت میں بتا رہا ہوں۔ اور اسی میں یہ عرض کر دوں کہ اب یہ منہ دکھائی وغیرہ کی مثال دینا تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا آپ بہت پرانے لگ رہے ہیں، کوئی حضرت نوح کے زمانے کے۔ آج کے جو نوجوان خطیب آ رہے ہیں وہ تو کبھی یہ مثال نہیں دیں گے۔ لیکن مثلا آج بھی ہمارے یہاں کتنی شادی کی تقریبات ایسی ہوتی، مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ کیا ہمارے یہاں کا سسٹم ہوتا ہے شادی کا، اس کا سسٹم کیا ہے۔ نماز کا طریقہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، وضو کا طریقہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، حج کا طریقہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، شادی کا طریقہ کار نکاح کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ بری پہلے جاتی ہے کہ ساچک پہلے جاتی ہے کہ مہندی پہلے ہوتی ہے کہ وہ چوتھی پہلے ہوتی ہے کہ ولیمہ کس طرح ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں پتا مجھے۔ لیکن جو ہمارے یہاں رسم و رواج ہیں اس کے اندر ایک رسم و رواج میں یہ بھی آج کل بڑھ گیا کہ جی دونوں خاندان کی بچیاں بچوں کے ساتھ مل کر، یہ بچہ بچی تو میں ذرا احترام میں کہہ رہا ہوں ورنہ وہ 18-20 سال کے نوجوان ہوتے ہیں، گانوں کے مقابلے ہوں گے، ڈانس کے مقابلے ہوں گے، ایسی بچیاں کہ عام زندگی میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ بھائی کی شادی ہے تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے ہو تو بیگانی شادی نہیں ہے، لیکن بیگانی شادی میں بھی دیوانی ہو جاتی، جو عام حالات میں شاید اس کو اچھا بھی نہ سمجھے۔ کیوں؟ رسم و رواج بڑی طاقت ہوتی۔ اسی لیے اگر کسی جگہ پہ کچھ لوگ عقل مندی کرتے ہوئے اچھے رسم و رواج قائم کرتے معاشرے میں تو ایک طاقت ہے رسم و رواج میں۔ یہ اچھے رواج ایسے ہیں کہ اس سے مقابلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اب جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ہمارے ہاں کوئی آدمی مر گیا تو پھر اس کا سوئم بھی ہوگا، 10واں بھی ہوگا، 20واں بھی ہوگا، 30واں بھی ہوگا۔ یہ رواج جس نے بھی قائم کیا ایک اچھا رواج ہے، مرنے والے کو اس حوالے سے یاد تو کیا جا رہا ہے، کچھ اس کے لیے سال ثواب تو ہو رہا۔ حتیٰ ہمارے یہاں بعض اوقات موومنٹ چلتے ہیں کہ اس کو باہر نکالو، یہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہاں رسم و رواج والے جہاں ذرا کمزور پڑ جائیں کبھی تو ختم ہوتے ہیں، پیغمبر نے بھی عربوں کے کتنے رواج بدل دیے، ہمارے معاشرے میں بھی کتنے ختم ہو گئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کرنا ہی ہے تو اچھے رواج کو اپنے معاشرے میں قائم کرو تاکہ کم از کم اس کا ثواب تو تمہیں ملے۔ جیسے ایک چھوٹی سی اس کی مثال دے دوں، مثال بہت بڑی ہے لیکن وقت کم، اور وہ مثال یہ ہے کہ یقیناً ائمہ طاہرین اپنے زمانے میں بہت زیادہ تاکید کی تھی کہ امام مظلوم کے روضے کی زیارت کو بھی جاؤ
اور پیدل بھی جاؤ، جس کو آج کل مشق کہتے ہیں، واکنگ زیارت، واک فرام نجف ٹو کربلا۔ اور یہ تو خیر ہم لوگوں کے لیے جو باہر سے زائر آتے ہیں، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ تو بصرہ سے پیدل آتے ہیں، کہاں کہاں سے پیدل آتے ہیں، کتنے دن پہلے وہ اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ بہت پرانی ایک چیز ہے لیکن ختم ہو گئی۔ کامل الزیارات ایک وہ کتاب ہے جس کی روایتیں بہت ہی زیادہ معتبر ہیں، بلکہ پہلے تو مرحوم آیت اللہ خوئی کا نظریہ تھا کہ اس کی ساری روایتیں معتبر ہیں، پھر بعد میں ذرا سا یہ نظریہ بدلا، اس کی تفصیل کی آج کوئی گنجائش نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو، یہ تو اردو میں بھی ترجمہ ہے اور انگریزی میں بھی ترجمہ، اور تقریباً ویسٹرن کنٹری سے آنے والا ہر آدمی یہ کتاب لے کے آتا ہے کہ کچھ پڑھ کے کچھ معرفت حاصل کر کے جائیں گے۔ تو اب اس میں روایتیں آپ کو ملیں گی کہ واکنگ زیارت کا کتنا ثواب، لیکن یہ سلسلہ ختم تھا، بیچ میں بند ہو گیا۔ خاتم المحدثین یا خاتم المحدثین مرزا حسین نوری نے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا کہ جی نجف سے لوگ پیدل زیارت کے لیے جایا کریں۔ خاتم المحدثین مرزا حسین نوری نے سلسلہ شروع کیا کہ نجف سے لوگ پیدل کربلا زیارت کو جائیں گے، اور بھائی مرزا حسین نوری شیخ عباس قمی کے استاد بھی ہیں، جنہوں نے شیخ عباس قمی جنہوں نے وہ مفاتیح لکھی کہ ہر زائر کے بغل میں کتاب یہ بھی دبی ہوتی، اور خالی زائر نہیں، پورے سال اعمال کرنے والے عموماً اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ان کے استاد بھی ہیں، اور اسی حجرے میں دفن ہے جہاں شیخ عباس قمی دفن ہے۔ بلکہ میں الٹا جملہ کہہ گیا، مرزا حسین نوری کا پہلے انتقال ہوا 1319 ہجرہ، شیخ عباس قمی 1361 ہجرہ، 40 سال کے بعد۔ استاد اور شاگرد دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں، مولا کے روضے میں جب آپ زیارت کو جاتے ہیں تو عام طور پہ جو باب قبلہ سے مرد داخل ہوتے رائٹ سائڈ کے اوپر جو صحن میں پہلا حجرہ۔ تو خیر غرض یہ کہ یہ سلسلہ اس کو میں رواج تو نہیں کہنا چاہتا ہوں، مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ ایک رواج انہوں نے یہ شروع کیا۔ اب کتنا طاقتور ہو گئے، آج زیارت کے درمیان مشق کی کتنی اہمیت ہے۔ اچھا اب یہاں پہ بات روک لیجئے ورنہ میں پھر موضوع سے تھوڑا سا بہک جاؤں گا کہ ہم اور آپ اپنی ڈیوٹی میں کچے، شیطان بڑا پکا۔ پہلے تو وہ برے رواج معاشرے میں قائم کرتا، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے رواج لے کر آئیں، اور اگر ہم کبھی لے کر بھی آ جاتے ہیں تو اس میں بھی شیطان اندر انٹرفیئر کر کے اچھی چیز کو پورا ختم نہ کر سکے تو اندر سے اتنا چینج کر دیتا کہ اچھائی میں برائی آہستہ آہستہ پینیٹریٹ ہو کے داخل ہو کے اینڈ میں جا کے اس کو برا بنا دیتی۔ تو خیر اب یہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا۔ تو بات کہاں سے چل رہی تھی کہ پیغمبر کو رواج، برے رواج، لیکن اس لیے کہ بزرگوں نے قائم کی، بہت ٹف ٹائپ کے لگے، نہیں عربوں کو ان کا مقابلہ کرنا یعنی اس کو ختم کرنا بہت ٹف لگا، بہت مشکل، اور یہی زمانے کے امام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ تو میں نے کہا ایک جملہ میں اپنی طرف سے کہہ دیتا ہوں، اگر اسی موضوع پہ بات کر رہا ہوتا تو یہ جملہ خود ایک مجلس بن جاتا، لیکن جیسا کہ میں نے اپنی مجبوری بتائی کہ میں کیوں بات نہیں کر رہا تو خالی یہ جملہ کافی ہے کہ ہاں مگر ایک فرق ہے رسول کے اور امام زمانہ کے اس جہاد میں۔ جہاد تو بہت سارے ہوں گے، اس جہاد میں رواج کا مقابلہ، پیغمبر کو اس رواج کا مقابلہ کرنا پڑا جو کافروں کے تھے، مشرکوں کے تھے، بت پرستوں کے تھے، منکروں کے تھے، جو مانتے ہی نہیں تھے رسول۔ اور امام زمانہ کو ان رواج کا مقابلہ کرنا پڑے گا جو مومنوں کے ہیں، محبوں کے ہیں، امام کے چاہنے والوں کے ہیں، امام سے محبت کرنے والوں کے ہیں، مخلص لوگوں کے ہیں۔ بس اب یہ ایک دونوں کے اس جہاد میں یہ ایک فرق ہوگا، اور یہ وہی فرق ہے جو اصل میں تو پیغمبر اور امام زمانہ کے جہاد کا فرق نہیں، پیغمبر اور مولا کے جہاد کا فرق کہ پیغمبر جہاد کریں کافروں سے، مولا جہاد کریں ناقصین و قاسطین و مارقین سے۔ اور پھر وہی جو کہ امام زمانہ
رسولوں کے سلسلے کے ایک رسول نہیں ہے نعوذ باللہ. ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، پیغمبر میں سلسلہ ختم، وہ امامت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو جو جہاد مولا والا ہے وہی جہاد امام تک پہنچے گا.